آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جون 2025 میں جو شدید کشیدگی اچانک شروع ہوئی، اس کا جائزہ لیں گے۔ جی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دہائیوں میں یہ پہلی بار ہے کہ دونوں ممالک اس طرح آمنے سامنے آئے ہیں۔ بالکل، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اسی صورتحال کا احاطہ کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ ان واقعات کو سمجھیں، اسٹریٹجک تبدیلیوں کو دیکھیں اور ان کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں۔ اور دیکھیں، یہ بات واقعی اہم ہے کہ یہ صرف کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ دونوں ممالک، وہ جو پراکسیز ہوتی ہیں، یعنی ان کی طرف سے لڑنے والی تنظیمیں، جی جی، اور جو خفیہ کارروائیاں ہوتی تھیں، ان سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب تو ایک دوسرے کے خلاف کھلی اور آپ کہہ سکتی ہیں مسلسل فضائی جنگ چل رہی ہے۔ یعنی براہ راست ٹکراؤ۔ بالکل، خاص طور پر جیسے اسرائیل کا آپریشن رائزنگ لائن اور ایران کا آپریشن ٹرو پرومس 3، یہ اسی کی مثالیں ہیں۔ اچھا، تو یہ شروع کیسے ہوا؟ 13 جون 2025 اسرائیل نے آپریشن رائزنگ لائن شروع کیا۔ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ اہداف کیا تھے؟ جی، ذرائع کے مطابق اہداف تھے ایران کی جوہری تنصیبات، ان کی میزائل سائٹس اور تہران کے قریب IRGC یعنی پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈرز۔ اوہ، اور یہ بات بھی سننے میں آئی کہ موساد کے ڈرونز نے پہلے ہی کچھ کارروائی کی تھی۔ ہاں، ایسی اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی حمایت یافتہ ڈرونز نے بمباری سے پہلے ہی ایران کی میزائل لانچ کرنے کی صلاحیت کو کمزور کر دیا تھا۔ تو ایران نے جواب کیسے دیا؟ ایران کا رد عمل بھی کافی تیز تھا۔ آپریشن ٹرو پرومس 3 اس نام سے انہوں نے سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز داغے اسرائیل کی طرف۔ سینکڑوں؟ اچھا، لیکن اسرائیل کا دفاعی نظام کافی مضبوط سمجھا جاتا ہے نا؟ آئرن ڈوم، ایرو۔ جی ہاں، بالکل، آئرن ڈوم، ایرو، یہ جو ان کے ملٹی لیئرڈ ڈیفنس سسٹمز ہیں، انہوں نے زیادہ تر کو تو روک لیا، لیکن پھر بھی کچھ حملے کامیاب ہوئے، تھوڑا بہت جانی و مالی نقصان ہوا وہاں۔ اور اسرائیل کے جوابی حملے وہ کہاں ہوئے؟ اسرائیلی جوابی حملوں نے خاص طور پر نیتنز کی جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا اور کچھ اہم میزائل ذخیروں کو بھی، تو ایران کو بھی ظاہر ہے کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں فوجی کارروائیاں، لیکن اسٹریٹجک سطح پر کیا اثر پڑا؟ کچھ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل کو فضائی بڑھتری مل رہی ہے ایران پر، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے، ذرائع تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نسبتاً کم مزاحمت کے ساتھ ایران کے اندر حملے کر پا رہی ہے۔ یعنی مسلسل حملے؟ جی، مسلسل حملے، اور ایران کے نقصانات بھی وہ کافی زیادہ بتائے جا رہے ہیں۔ 200 سے زیادہ میزائل لانچر تباہ، سینکڑوں افراد ہلاک، 1300 سے زیادہ زخمی۔ اوہ، جی، اور ان کا جو اہم میزائل انفراسٹرکچر ہے اسے نقصان پہنچا ہے۔ کئی سینئر IRGC افسران بھی ہلاک ہوئے ہیں، تو یہ ایران کے لیے یقیناً ایک بڑا دھچکا ہے۔ اور عام شہریوں اور فوجیوں کا جانی نقصان، اس کے کیا اعداد و شمار ہے؟ ایران میں جیسا میں نے بتایا، سینکڑوں ہلاکتیں ہیں، 1300 سے زیادہ زخمی ہیں، اور یہ بھی خبر ہے کہ تہران سے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے۔ 1 لاکھ؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، اور اسرائیل میں 24 فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور 592 زخمی، جبکہ جو ایرانی میزائل اور ڈرون حملے ہوئے ان میں 24 شہری بھی ہلاک ہوئے۔ البتہ مجموعی طور پر جو ساختی نقصان ہے وہ محدود بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اب آتے ہیں بین الاقوامی رد عمل پر۔ ظاہر ہے پوری دنیا کی نظریں اس پر لگی ہوں گی۔ امریکہ کا کیا موقف رہا؟ بالکل، امریکی صدر ٹرمپ نے تو کھل کر اسرائیل کی حمایت کی ہے اور ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دے۔ اوہ، جی، اور ساتھ میں یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر حملے جاری رہے تو امریکہ مزید مداخلت کر سکتا ہے۔ اور خطے کے دوسرے ممالک، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب؟ وہ یعنی متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، یہ ممالک تحمل پر زور دے رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ کشیدگی کم ہو اور کوئی بڑی جنگ نہ چھڑ جائے۔ اور پاکستان؟ پاکستان نے بھی گہری تشویش ظاہر کی ہے، علاقائی اثرات پر فکرمند ہیں اور عالمی سطح پر ثالثی کی کوششوں کا مطالبہ کیا ہے۔
یہ سب سن کر تو لگتا ہے کہ صورتحال واقعی بہت نازک ہے۔ اس پوری تبدیلی کے یعنی پراکسی سے براہ راست ٹکراؤں کی طرف جانے کے گہرے مضامرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی تبدیلی تو شاید یہی ہے کہ اسرائیل نے اپنی فضائی طاقت اور پہلے حملہ کرنے کی صلاحیت کا وہ کھل کر مظاہرہ کیا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف یہ خطرہ بڑھ گیا ہے کہ ایران شاید اپنی براہ راست صلاحیت میں کمی کے بعد اب اپنے پراکسی نیٹ ورکس پر زیادہ انحصار کرے۔ یعنی حزب اللہ، ہوتھی وغیرہ۔ جی بالکل، لبنان میں حزب اللہ، عراق اور شام میں جو ملیشیاز ہیں، یمن میں ہوتی، ان پر انحصار بڑھ سکتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایٹمی مذاکرات تھے، ہاں، ان کا کیا بنا؟ وہ تو سمجھے تقریباً رک گئے ہیں، منجمد ہو گئے ہیں، اور یہ علاقائی استحکام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تو مستقبل کے حوالے سے وہ کون سے بڑے سوالات ہیں جن پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے؟ کئی اہم سوالات ہیں۔ پہلا تو یہی کہ ایران کے پاس میزائلوں کا ذخیرہ کتنا ہے، کب تک چلے گا، خاص طور پر جب حالیہ دنوں میں وہ لانچز میں کچھ کمی دیکھی گئی ہے۔ اچھا۔ دوسرا، کیا امریکہ اس میں مزید براہ راست ملوث ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور تیسرا، یہ کشیدگی پراکسیز کے ذریعے دوسرے محاذوں تک پھیلنے کا کتنا امکان ہے، یعنی غزہ، لبنان، شام، عراق یا یمن سے کوئی سرحد پار حملے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، پراکسی جنگ سے براہ راست ٹکراؤ کی طرف۔ اسرائیل کو حکمت عملی کے لحاظ سے کچھ کامیابیاں ملی ہیں، لیکن خطرات بہت زیادہ ہیں۔ جی، بہت زیادہ۔ عالمی سطح پر تشویش ہے اور سفارت کاری کا راستہ فی الحال تو مشکل نظر آ رہا ہے۔ بالکل۔ اور آج کے لیے ایک آخری وہ سوچنے والا نقطہ یہ چھوڑ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایران کی میزائل صلاحیت شاید کم ہو رہی ہو، لیکن اس کا پراکسی نیٹ ورک تو اب بھی کافی مضبوط ہے۔ جی۔ تو اس صورتحال میں اس تنازع کا اگلا مرحلہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا شکل اختیار کر سکتا ہے؟ اور کیا علاقائی طاقتیں واقعی سے مزید پھیلنے سے روکنے میں کامیاب ہو سکیں گی؟ یہ دیکھنا ہوگا۔